دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے. میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل. آج ہم اپنے ایک مائننگ انجینئرز کا تعارف کریں گے جو کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ موسیٰ خیل کے ہیں لیکن ابھی کوئٹہ میں سیٹلڈ ہیں. انہوں نے انجینئرنگ بھی کوئٹہ یونیورسٹی سے کی، مائننگ میں انجینئرنگ کی، اور ڈیورنگ اسٹڈی ہی یہ مائننگ کے بزنس میں دلچسپی لینا شروع کی. مختلف کول مائن پہ وزٹ کرتے، وہاں جا کے تھوڑا سا حال حوال دیکھتے، اور پھر گریجویشن کے بعد انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا. اپنے مائننگ میں آئے، کول مائننگ سٹارٹ کی اور کچھ لاس کیے، کچھ پروفٹ کیے، اور آج الحمدللہ یہ ایک کامیاب کول مائنر ہیں، بزنس مین ہیں. اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سوچا اپنے ینگ انجینئرز کی موٹیویشن کے لیے خاص طور پر ان سے بات کی جائے اور ان کی سٹوری اپنے انجینئرز دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے کہ ہمارے بہت سارے انجینئرز، ینگ انجینئرز اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سارے انجینئرز سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں. بزنس کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور جابس مل نہیں رہی ہوتی، یا جاب ملتی ہے تو اتنی سیلری نہیں ہوتی، پیکج کم ہوتا ہے، ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہمت کر کے بزنس کی طرف سٹیپ لینا چاہیے، بزنس کی طرف آنا چاہیے. ڈیفینیٹلی اس میں سٹارٹ میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کمفرٹیبل ہوتے جاتے ہیں اور بزنس گرو کرتا جاتا ہے. تو میں مزید ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کرتا، ہم ڈائریکٹ ملتے ہیں جناب انجینئر رب نواز صاحب سے. ان سے بات بھی کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ سے بزنس سٹارٹ کیا، آج ان کے بزنس کی ورتھ کیا ہے، اور کتنے لوگ یا کتنے لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ تمام باتیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. تو آئیے جناب ملتے ہیں انجینئر رب نواز صاحب سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رب نواز صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ کو ہم اسلام آباد میں اور مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی انجینئر یوسف صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. تھینک آپ یو. نے ہمیں انوائٹ کیا، ہم کافی خوش ہوئے. تھینک یو. میرا نام انجینئر رب نواز ہے. میں بیسکلی ڈسٹرکٹ موسیٰ خیل جو بلوچستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے وہاں سے بلونگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور مائننگ انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے بیوٹم سے. بیوٹم سے؟ جی. کون سا سیشن تھا آپ کا؟ 2014-13 تھا میرا سب. 13-14. اوکے گڈ. تو فرسٹ آف آل آپ کو پھر اگین تھینکس کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، تو ہم آپ سے ہلکے پھلکے سے جنرل ڈسکشن کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ مائننگ کے بزنس میں کیسے آئے؟ کیا یہ آپ کا فیملی بزنس تھا یا آپ نے اس کو سٹارٹ لیا؟ نہیں سر، یہ فیملی بزنس نہیں تھا میرا. اصل میں اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. ہاں، تو مطلب اسٹوڈنٹس تو پریکٹیکل لیب میں اس ٹائم انٹر نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاں، تو ڈیورنگ تقریباً یونیورسٹی کے سیکنڈ لاسٹ ایئر میں جی مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ بھئی مائننگ ہم تو ڈگری کر رہے ہیں مگر یہ ہے کیا چیز. گڈ. پھر میں نے فیلڈ ورک وغیرہ یہ وزٹ کیے. ٹھیک ہے. وزٹ کرنے کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ بھئی یار یہ تو ایک کاروبار ہے، یہ تو ایک بزنس ہے. ہم تو ڈگری کر رہے ہیں مگر اس کی طرف دیکھا جائے تو وہ انٹرسٹ زیادہ میرا پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اس بات سے کہ بھئی یار اس میں دنیا لگی ہوئی ہے. تو اس طرح سر یونیورسٹی کے دوران میں نے کام شروع کیا اپنا. اور سٹارٹنگ میں نے کم انویسٹمنٹ پہ کام کی. تو پہلا پروجیکٹ جو میرا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پر میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوا، دوسرا پروجیکٹ میں نے شروع کیا. مطلب محنت کافی زیادہ اس میں لگتی ہے. انسان کی سوچ سے مطلب بالاتر ہے، تو اس کو ہم لک بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اپنا ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ پھر انویسٹمنٹ بھی سیکنڈ ٹائم جو میں نے انویسٹمنٹ کی جی
ہاں انویسٹمنٹ بھی تھوڑا سا زیادہ کیا تو ماشاءاللہ اس کے آؤٹ کمز آنا شروع ہو گئے. ٹھیک پھر ہے. میں نے تھرڈ جگہ پہ انویسٹمنٹ کی تو ماشاءاللہ اس کے بھی آؤٹ کمز آنا شروع ہوئے. تو مطلب ایک سوسائٹی کو دیکھ کے میں نے یہ انویسٹمنٹ کی. ویری گڈ. آپ نے اپنی لیز لی یا آپ نے کمیشن پہ کوئی ایریا لیا؟ میں نے سر کمیشن پہ ایریا لیا سر. اپنی کمیشن پہ میں نے ایریا لیا. کمیشن پہ ایریا لیا. لیز میری اپنی نہیں ہے, مطلب الاٹمنٹ میری اپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دوسروں کی الاٹمنٹ تھی تو ان کو کمیشن دیتا تھا. اور آپ نے اپنی مائن لگائی؟ ہاں اپنی مائن میں نے الحمدللہ اسٹارٹنگ میں نے خود کی ہے. سارے مائنس کی جو اسٹارٹنگ تھی وہ میں نے خود کی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی میں آلریڈی کوئی مائننگ کا بزنس کر رہا تھا یا بزنس میں تھے آپ لوگ, یا یہ آپ ہی کا انیشیٹو تھا؟ نہیں سر, ہماری فیملی میں سے تو مطلب کوئی اس طرح بندہ نہیں تھا جو بزنس ہی کر رہا ہو. ٹھیک ہے. ہاں یہ تھے ریلیٹیوز سے سنتا آ رہا تھا کہ بھائی ریلیٹیوز تھے اس طرح دور کے رشتے دار کہ وہ یہ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں بھی مطلب کبھی کبھار ان کی گیدرنگ میں بیٹھ جاتا. گڈ. ہاں تو وہاں سے مطلب میں نے سیکھا. آپ نے کتنی اماؤنٹ سے سٹارٹ لیا؟ سر فرسٹ آف آل میں نے 2013 میں جی 30 لاکھ سے میں نے کام شروع 30 لاکھ سے کام سٹارٹ کیا. مطلب 30 اوور آل جو میرا نقصان ہوا پہلا پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے. ٹوٹل 30 لاکھ مطلب میں نے کام شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. نقصان ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد 50 لاکھ سے میں نے کام شروع کیا. صحیح تو صحیح. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھے, یہ نہیں کہ مطلب پہلے دن میں نے اتنے لگائے. ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ مائننگ کا کام ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. جی بالکل بالکل بالکل. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ الحمدللہ کوئلے کی مائننگ کر رہے ہیں, کوئلے کی ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں, تو کتنی پروڈکشن آپ کی آلموسٹ ڈیلی کی ہے ایوریج؟ سر اگر مائن مطلب برابر ہو جی تو ڈیلی پروڈکشن 100 ٹن پر ڈے ہم کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. گڈ. آج کل تو حالات تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں, ہمارے بلوچستان کے بھی حالات خراب ہیں, تو آج کل کی پروڈکشن 40 سے 40 to 50 ٹن پر ڈے ہے. گڈ. کوئلے کی کوالٹی کیسی ہے آپ جس پہ کام کر رہے ہیں؟ سر کوالٹی اچھی ہے سر. یہاں پہ جس میں ایوریج جی سی بی کیا ہے اس کی؟ اس کی 6000 جی سی بی ہے. 6000 پلس کی آتی ہے اکثر. میں خود سپلائی کرتا ہوں سیمنٹ فیکٹریوں کو تھرڈ پارٹی کے تھرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اپنا سیٹ اپ فی الحال نہیں ہے, میں لگا ہوں اس کوشش میں کہ اپنا سیٹ اپ بن جائے. انشاءاللہ بن جائے گا فیکٹری کے ساتھ. تو تھرڈ پارٹی کو میں سپلائی کرتا ہوں, تو ان سے وہ خوش ہے. اس طرح 6000 پلس جی سی بی کا میں نے کہا ہے تو لیب رپورٹ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. 6000 پلس ہی آ جاتا. ویری گڈ ویری گڈ. یہ بتائیے کہ آپ کو مائننگ انجینئرنگ کر کے اس بزنس میں آنے کا کچھ اپنی اسٹڈی کا ایڈوانٹیج ملا کہ نہیں؟ سر الحمدللہ میرے کام میں اور ایک ان ایجوکیٹڈ یا کسی اور فیلڈ کا بندہ ہو تو اس کام میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے, کیونکہ میں فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کے ایڈوانٹیج تو مجھے بہت ہوا ہے. ایک نہیں کہ مطلب ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ. تو ایک پراپر مائننگ اگر کرنی ہے, پراپر مائننگ, جی تو کچھ لوگوں نے انجینئر رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تنخواہ پہ. ٹھیک ہے. مگر ایک بندہ جب انجینئر ہو اور وہ پھر اپنا مائننگ کر رہا ہو, تو اس کا فل انٹرسٹ اپنی مائنس پہ ہوتا ہے کہ مطلب بالکل ٹھیک ہے. ہاں کامیابی کی طرف لے جائیں. ابھی اس وقت آپ کی آلموسٹ انویسٹمنٹ کتنی ہو چکی ہے؟ سر اس ٹائم تو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے ٹوٹل 13 سے 15 کروڑ تک. مطلب 13 سے 15 کروڑ تک یہ انویسٹمنٹ میں نے کی ہے. اس میں انکم اس سے زیادہ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. مطلب کہ یہ آپ نے یہیں سے انکم جنریٹ کی اور یہیں سے پہ لاس بھی کیے, یہیں سے پروفٹ بھی کیے, وہ آپ نے سٹارٹ لیا 30 لاکھ سے. ٹوٹل اس کی میں بتا رہا ہوں تقریباً جتنے بھی مائنس پہ میں نے لگائے ہوئے ہیں, پروفٹ تو الگ بات ہے, جو پروفٹ مجھے بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کو تو میں نے حساب ہی نہیں لگایا, شاید اس سے زیادہ ہی آیا. الحمدللہ الحمدللہ. تو
مطلب انویسٹمنٹ ایک مائنس کی اگر ہم یہ سوچیں کہ مطلب 20 لاکھ یا 30 لاکھ یہ تو بڑا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک مائن کو کامیاب کرنا 50 سے 60 70 کروڑ روپے سے 1 کروڑ سے بھی کبھی کبھار اوپر چلے جاتے ہیں. ہاں تو پھر اس کے جب آؤٹ کم آتا ہے، اس کو جب آؤٹ کم آتا ہے تو پھر وہ 2 months میں 3 months یا 6 months میں زیادہ سے زیادہ یہ واپس ریکور پے بیک ہو جاتا ہے. تو مائننگ کا مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ اگر بندہ ایک بار سٹارٹ لے لیں جی کیونکہ اس میں ہر قسم کے حالات آتے ہیں. ٹھیک ہے. اپس اینڈ ڈاؤنس فائنینشلی، باقی لوگ بھی تنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بار بیچ میں آپ نے چھوڑ دیے یا گیپ دے دیا جی تو مطلب آپ کے لیے بہت زیادہ ایشو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ریگولر جب چلیں گے، کوئی ترتیب آپ کا روانہ ہو جی تو اس سے پھر آپ تکلیف نہ ہوگا. نواز صاحب، آپ کے کتنے سیشن فیلو تھے؟ آپ کے کلاس فیلوز کتنے تھے؟ سر ہم لوگ تقریباً 40 سے 48 کلاس فیلوز تھے. ان میں سے اور بھی کوئی بزنس میں آیا آپ کے علاوہ؟ سر آئے ہوئے ہیں تقریباً 3-4 دوست ہیں جن کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں ہوں. ٹھیک ہے. وہ آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی بس سر کچھ لیٹ آئے ہوئے ہیں. میں تو اسٹارٹنگ سے ہی تھا تو یہ تقریباً 2018 یا 17 میں آئے تو ان کے بھی ماشاءاللہ کام چل رہے ہیں. حال احوال ہوتا ہے تو مطلب بتاتے ہیں، کبھی کبھار لوس ہو جاتا ہے، کبھی کبھار پروفٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں جاب بہتر ہے یا بزنس بہتر ہے؟ سر جاب وہ ایک سرکاری جاب ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اگر فرسٹ آف آل کسی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ جاب کرے یا اس کی خواہش ہو کہ بھی وہ جاب کرے جی تو جاب کے ساتھ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جاب کے ساتھ بزنس بھی کریں. نہیں، جاب کے ساتھ بزنس نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، دونوں کام نہیں ہو سکتے. نہیں، ہمارے بلوچستان میں ہو سکتا ہے. اچھا ہاں تو اچھا، اگر آج آپ کو موقع ملے، سپوز میں فرض کرتا ہوں کہ آپ کو کہا جائے کہ یہ بزنس آپ چھوڑ دیں اور آپ کو جاب ملتی ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی یا انسپیکٹر کی، تو کیا آپ جاب کرنا پسند کریں گے؟ سر یہ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ جاب کرنا پسند نہیں کروں گا. بہرحال سر میرے پاس موقع تھے. میرے دوست سارے بیش فیلو جو ہے وہ انسپیکٹریٹ میں بھی ہے، ڈائریکٹریٹ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب تیاری تو کرنی تھی، میں نے اپلائی بھی نہیں کیا سر. اپلائی بھی نہیں ہاں کی؟ زبردست. میرا سر اس طرف انٹرسٹ ہی نہیں تھا سر، اسٹارٹنگ سے انٹرسٹ ہی نہیں تھا. میں اس فیلڈ میں تھا کہ اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے تو اسی مائننگ میں ہی لگا رہا ہوں. گڈ گڈ گڈ. تو کیسا ہے اوور آل بلوچستان کا منرل سیکٹر کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے، وہاں پہ کیا کیا منرلز ہیں؟ سر بیسکلی اگر بلوچستان کو اوورال دیکھا جائے سر جی تو آئی تھنک مجھ سے زیادہ آپ کے ساتھ علم ہوگا، شاید میں غلط بھی ہوں. تقریباً پاکستان کے 40% منرل ڈپازٹ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. ٹھیک ہے. باقی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں سندھ اور KPK پنجاب. جی بالکل بالکل بالکل. تو بلوچستان میں سر کرومائٹ ہے سر، کوئلہ ہے، کاپر اینڈ گولڈ ہے، ماربل ہے، اونیکس ہے سر، بہت سارے منرلس ہیں. الحمدللہ ابھی تو سر یہ ویل آئیڈینٹیفائڈ، اس میں صرف 2 ہی منرل ہے. ایک کول ہے جس سے ہم عام وابستہ رہتے ہیں. جی بالکل. اور ایک کرومائٹ ہے، یا چاگی میں چلے جائیں تو وہاں پہ کاپر ہے. ہاں کاپر ہے اور ماربل بھی آ رہا ہے. جی بالکل ماربل ہے. مطلب یہ اس طرح عام منرلز ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہر بندے کی واس کی بات ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے. ہاں. اچھا رب نواز صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ینگ انجینئرس کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ اپنے ایکسپیرینس، اب آپ ماشاءاللہ آپ کا کوئی 10 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ کیا انہیں بزنس کو ٹرائی کرنا چاہیے یا نوکری کے لیے ٹرائی کرنی چاہیے؟ سر ینگ انجینئرس کے لیے تو یہ پیغام ہے، اب آج کل تو گورنمنٹ جاب
آپ کو پتہ ہے کہ اگر سول انجینئر بھی فارغ ہو جاتے ہیں جی تو ان کے لیے جاب گورنمنٹ کریٹ نہیں کر سکتی. ایسے ہی ہے. اب اس سے بہتر ہے کہ میں ایک گورنمنٹ جاب کے لیے 5 کے 6 سال ضائع کروں. جی اس سے بہتر ہے تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹے لیول سے بزنس کا سٹارٹ لے لیں. ٹھیک ہے. تو جب 4 سے 5 سال آپ گورنمنٹ جاب کے لیے ضائع کر رہے ہیں وہ آپ بزنس کو دے دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے. زبردست زبردست. تو آج کل ہمارے بلوچستان میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مائنز اینڈ منرل ہے. ایسے ہی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس طرح اثرات نہیں ملتے ہیں. صحیح. کچھ اس طرح علاقے ہیں کہ بھئی وہاں پہ کوئی ڈیوٹی بھی نہیں کر سکتا, وہاں پہ کوئی آفس بھی نہیں ہے, وہاں پہ گورنمنٹ جاتی بھی نہیں ہے. تو اس علاقے سے اگر کوئی مائننگ انجینئرنگ کرے تو گورنمنٹ اس علاقے کے لیے کوئی پوسٹ ہی کریٹ نہیں کرتا, ٹھیک کیونکہ بات ہے. پوسٹ تو سارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے. جی ہاں, جب اس کے ڈسٹرکٹ میں پوسٹ ہی نہ ہو تو وہ انجینئر کیا کرے گا. نواز صاحب, میں اپنے اس کو مختصر کرتا ہوں. اس وقت آپ کے ساتھ کتنے لوگ جاب کر رہے ہیں, جس میں آپ کے کول کٹرز, لیبرز کو سب کو ملا کے تقریباً کتنے لوگ ہیں جو آپ کی کمپنی میں آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں؟ سر میرے 2 جگہ پہ کام چل رہا ہے. ایک شارگ میں چل رہا ہے, ڈسٹرکٹ کرنائی میں. ٹھیک ہے. ایک کوئٹہ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سر 50 سے 60 لیبر جو ہے مطلب وہ میرے کمپنی میں کام کر رہے ہیں. دونوں پروجیکٹس پہ یا ایک پہ؟ ایک کوئٹہ کے. کوئٹہ کے. اور 30 سے 33 وہ شارگ میں کام کر رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب ٹوٹل ملا کے راؤنڈ اباؤٹ 100 ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ نے الحمدللہ 100 لوگوں کو تقریباً 100 لوگوں کو ڈائریکٹ امپلائمنٹ دی ہے. اس کے علاوہ انڈائریکٹ تو بہت سے لوگوں کے آتے ہیں, پیٹرول پمپ ہیں, ہوٹلز ہیں, دکانیں ہیں جن سے راشن آتا ہے, پھر ٹرانسپورٹ ہے. انڈائریکٹ تو ایک پوری چین بن جاتی ہے, لیکن الحمدللہ آپ نے اراؤنڈ 100 لوگوں کو ڈائریکٹ امپلائمنٹ بھی دے رکھی ہے. بس سر یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ میں نے تو ایک چھوٹی سی کمپنی کا سٹارٹ لیا ہوا تھا, تو یہ ابھی میرے ذہن میں آئے جو آپ نے پوچھا ہے. ابھی تک میرے ذہن میں اس طرح نہیں تھا کہ بھئی میرے ساتھ اتنے بندے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب جس کی روزی وغیرہ لکھ دیتا ہے, جس کے ساتھ بھی کنٹریکٹ ہو تو وہاں اس کی روزی لکھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو ڈائریکٹلی تو مطلب یہی 100 کے لگ بھگ بندے ہوں گے. اس کے علاوہ باقی جو میں سپلائی بھی کرتا ہوں کول کا, ٹھیک ہے, بتایا تھا. اس کے علاوہ تو تقریباً اگر اس کو دیکھیں تو فیکٹری میں جو لیبر بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بالکل 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 ایسے ہی ہے. کول ہم ہی سپلائی کرتے ہیں. بالکل. اور فیکٹری کو کول نہیں ملتا تو فیکٹری چل نہیں سکتی. ہاں تو یہ بہت شکریہ بہت شکریہ انجینئر صاحب. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے, اور زیادہ آپ کامیاب ہوں, اور باقی بھی ہمارے مائننگ انجینئرز کے لیے آپ ایک لیڈنگ رول ادا کریں, آپ کو لوگ فالو کریں. آپ کامیاب ہوں گے تو ہمارے دوسرے مائننگ انجینئرز بھی اس بزنس میں آئیں گے. تو انشاءاللہ ہماری سپورٹ اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بڑی مہربانی انجینئر صاحب, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمارا انٹرویو لیا. تو انشاءاللہ انجینئرز کے لیے میں لاسٹ میں ایک پیغام دیتا ہوں. جی بالکل بالکل ضرور. مایوس نہیں ہونا. کوئی کام کرنے مطلب اگر آپ بیچ میں مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ ناکامی کا رزلٹ ہے. ناکامی کو آپ آگے لے کے جائیں, اس کا فائنل سٹیپ جو ہے وہ کامیابی ہے انشاءاللہ. میرے سارے ینگ انجینئر جس بھی فیلڈ سے ہوں, کیونکہ میں نے بہت سے اس طرح دوست دیکھے ہیں کہ وہ مایوس ہو گئے تھے. ان لوگوں نے ڈگری کر لی تھی, وہ آگے باغ دوڑ نہیں کر رہے تھے, تو سارے مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں. کچھ پریشان آج تک بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے باغ دوڑ کی, جو مایوس نہیں ہوئے, جنہوں نے اسٹرگل کیا, وہ ماشاءاللہ کچھ اچھے پوسٹوں پہ ہیں, کچھ کے اپنے بزنس ہے. اللہ اور ترقی دے. تو میرا ان کو یہ پیغام ہے جو ہر فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو,
مایوسی اختیار نہیں کرنی ہے. بہت شکریہ ادب نواز صاحب، آپ نے بہت پیاری بات کیا، بہت پیاری بات کیا ہے. تو یقیناً یہ آپ کا جو پیغام ہے وہ تمام کمیونٹی کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پر ہماری مائننگ کمیونٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی ہے، اور باقی بھی تمام انجینئرز کے لیے جو انجینئرز نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ زندگی میں مایوس نہیں ہوں، آپ اسٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہماری محنت کا صلہ دیتے ہیں. آمین آمین. تھینک یو جی، ونس اگین آپ کا بہت شکریہ.